بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إن الله كان سميعا عليما قابل قدر عزت ماں پردنشی خواتین ماں اور بہنوں اور اسی طرح اور روشنی ٹی وی چینل کے ذریعے آن لائن اور لائیو طور پر سماعت کرنے والے اور سننے اور دیکھنے والے تمام ہی ناظرین اور سامعین، اس وقت الحمدللہ چھٹواں پارہ اور ساتواں پارہ دونوں پارے تلاوت کیے گئے۔ سننے والوں نے اس عادت سے بہرور ہوئے اور قرآن مجید کی ان آیات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے 6ویں پارے کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو کھلم کھلا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، زبان سے برائی کو کھلم کھلا بولنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ الا من ظلم، مگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم بنا ہوا ہے، تو وہ مظلوم بندہ اگر ظالم کی برائی کر رہا ہے کلم کلا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ الجہر بالقول بالسوء من القول، یعنی برائی کو زبان سے اظہار کرنا۔ اور برائیاں بہت ساری ہیں، عمل کے ذریعے سے بھی برائی ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی برائی۔ اللہ تعالیٰ نہ زبانی برائی کو پسند فرماتے ہیں نہ عملی برائی کو پسند فرماتے ہیں۔ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، برائی برائی ہے۔ ہر برائی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور تعلیم دی گئی اور بتلایا گیا کہ جو چیزیں بھی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی والی ہیں، ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ تم جو کچھ بھی زبان سے کہو گے باری تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ اچھائی کرو گے کسی کی تو بھی سن رہے ہیں، برائی کر رہے ہو تو بھی سن رہے ہیں۔ زبان سے برائیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ الجہر بالسوء من القول، غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بری بات بولنا، گالی گلوچ کرنا، غلط باتیں اپنی زبان سے دہرانا، جاری کرنا، یہ سب چیزیں برائی کے اندر آتی ہیں اور یہ سب گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ برائی کی تشہیر بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اس کو زبان سے بول کر دوبارہ کہ میں نے یہ برا کام کیا، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی آدمی کو دوسرے کو برا بھلا کہنا علانیہ طور پر ہو یا اس کے پیٹھ پیچھے ہو، کسی خاص مجلس میں ہو یا کسی فرد کو ہو یا کسی مجمع عام کے اندر یا کسی پروگرام کے اندر، آپ نام لے کر کے اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں تو یہ بھی بری بات ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔
ہاں مظلوم آدمی وہ ظالم کے ظلم کو سب کے سامنے بیان کر سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے کہ میرے اوپر فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، تو ظالم کی برائی کو بیان کرنا منع نہیں کیا گیا، اسے عام لوگوں کی برائی بیان کرنے کو منع کیا گیا۔ ہماری مجلسوں کو ہم دیکھیں، ہماری بیٹھکوں کو ہم لوگ دیکھیں، کیا اچھے کیا برے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا پڑھے لکھے کیا جاہل، سب لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا تو ایسے عام ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ غیبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے بھی بدترین جرم ہے، قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من الزنا۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی جتنی بڑی سزا ہے اس سے بھی بڑھ کر سزا غیبت کی رکھی گئی ہے۔ اور غیبت ہے کیا؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو دل دکھے اس کا۔ ہاں کسی کی تعریف کرنا پیٹھ پیچھے یہ برائی نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احسان دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن غیبتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی بیٹھک غیبتوں سے خالی نہیں۔ مسجد میں بیٹھو تو بھی غیبتیں، دکان میں بیٹھو تو بھی غیبتیں، گھر میں 4 عورتیں جمع ہوں تو بھی غیبتیں، کچھ نہیں تو اکیلی عورت بھی ہوگی تو غیبتیں کرنے شروع کر دیں گی۔ برا مت مانیے گا، خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ نہیں کریے گا ایسی برائی، کیا ہوگا کسی کی برائی کرنے سے؟ ہم بڑے تھوڑی ہو جائیں گے، یا اگر ہم برائی کریں گے تو وہ سامنے والی چھوٹی تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کی نظروں سے گرانا کسی کو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو نہیں گرائیے گا، کسی کو، ساس ہو تو بہو کے خلاف، یا بہو ہو تو ساس کے خلاف، یا کوئی نندن ہو تو بھاوج کے خلاف، یا بھاوج اپنی نندن کے خلاف۔ اس طرح کی برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ چلتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں ماؤں بہنوں جو ایک دوسرے سے رشتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اس کو، لیکن آہستہ آہستہ دلوں کے اندر دوری پیدا ہو۔ اچھا آپ ایک بات یاد رکھیے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بڑی اچھی بات فرمائی، اگر ہم لوگ وہ یاد رکھ لیں اور سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی عورت تمہارے سامنے غیبت کر رہی ہے کسی دوسرے کی، تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری بھی برائیاں اس کے سامنے لے جا کر بیان کرے گی۔ آپ مطمئن مت ہو جاؤ کہ وہ دوسرے کی برائیاں میرے سامنے بیان کر رہی ہیں، یہ میری ہے۔ نہیں، کل کے دن یہ آپ کی بھی برائیاں اس کے سامنے لے جا کر پیش کرے گی جس کی برائیاں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ مرض ہے ہی ایسا، یہ گناہ ہے ہی ایسا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بولنا، غیبت کرنے والے اور سننے والے دونوں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ میں تو غیبت نہیں کر رہی ہوں، میں تو سن رہی ہوں بس۔ تو سننے والے کو بھی گناہ اور بولنے والے کو بھی گناہ۔ خاص طور پر رمضان کی حالت، رمضان کے ایام میں، روزے کی حالت میں تو غیبت ہرگز کسی کی نہ کیجیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روایات میں آتا ہے، ایک مشہور واقعہ، حضور علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد انہیں سخت پریشانی ہونے لگی، سخت تکلیف ہونے لگی روزے کی حالت میں، اور وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اب وہ روزہ توڑنا چاہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ روزہ کیسے توڑا جائے، اور توڑا بھی جائے یا نہ توڑا جائے۔ اس لیے مردوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات بلوا دی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 عورتیں ہیں جو اچھی خاصی ہیں، صحت مند بھی ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن ان کو روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے روزے کے اندر، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرور ان لوگوں نے گوشت کھایا ہوگا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی گوشت تو نہیں کھایا ان لوگوں نے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور ان لوگوں نے گوشت کھایا ہوگا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن ان لوگوں کو دیا اور دے کر کے کہا کہ جاؤ ان دو عورتوں سے کہو کہ اس کے اندر قے کریں، اس برتن کے اندر. اور جب ان عورتوں نے قے کی تو واقعتاً گوشت کے ٹکڑے اس قے کے اندر نکلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کے بتایا گیا. لیکن ان مردوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا، لیکن پھر گوشت نکلا کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی خواہ مرد ہوں کہ عورت ہوں اگر کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا. تو ان دو عورتوں نے اگرچہ کہ کسی جانور کا گوشت نہیں کھایا اور کوئی حلال چیز نہیں کھائی، حلال جانور کا گوشت، لیکن ان لوگوں نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا یہ حرام گوشت کھانے کے برابر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ان عورتوں نے گوشت کھایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ اس کو پسند نہیں کرو گے. تو غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. دیکھیے غور کیجیے آپ، کتنی خطرناک برائی بیان کی جا رہی ہے اور کتنی قباحت اور شناعت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. ایک تو اپنا بھائی، ایک تو انسان کا گوشت، دوسرے اوپر سے اپنا بھائی، اور تیسرے مرا ہوا. تو کچا گوشت تو کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، پھر اوپر سے اپنے بھائی کا گوشت، پھر اوپر سے وہ مرا ہوا ہو تو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. اس لیے اپنی زبان سے بری بات نہ بولو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، زبان سے بری بات کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. اس لیے نہ زبان سے کوئی بری بات بولو، نہ عمل سے کوئی برا کام کرو. ان اللہ کان سمیعا علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے باخبر ہیں. آپ زور سے بولو یا آہستہ بولو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بری باتوں کو اور تمہاری ان اچھی باتوں کو دونوں کو بھی سن رہے ہیں. بری بات کرو گے تو نقصان ہوگا، اچھی بات کرو گے تو فائدہ ہوگا. اس لیے نیکی کرنے والے بنو، برائی سے بچنے والے بنو. قرآن مجید کی 6ویں پارے کی اس پہلی والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ برائی زبان سے کھلم کھلنا، زور سے اظہار کرنا، یا کسی کی برائی بیان کرنا، یا خود بری بات بولنا، یا جھوٹ بات بولنا، یا غیبت کرنا، یا کسی کی حقارت آمیز الفاظ بولنا کسی کی شان میں، یا کسی کو دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا کی کر کے بتلانا، یہ سب چیزیں برائی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور جھوٹ بھی ماؤں بہنوں اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے رواج، ہمارے سماج کے اندر، کہ جھوٹ کو تو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ. بس ایسے جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے کہ یہی سچ ہے. سچ بولنے کے لیے تو بھی کم از کم تھوڑی دیر رک جاتے، لیکن جھوٹ بولنے کے لیے رکتے نہیں ہیں کوئی. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹ بولنے سے انسان کا رزق گھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے جو دوسرے لوگ بھروسہ ہمارے اوپر کرتے ہیں وہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. اور جھوٹ بولنا خود ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس گناہ کو مول کر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روزوں کی حالت میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ، پرواہ نہیں کرتے کچھ بھی.
اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ برائیوں سے ہمیں بچائے، ہمارے صالحہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں اللہ پاک اس کے اوپر مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام ہی سننے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ایک اعلان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے، لائیو بھی سوال جواب ہوں گے، اور یہاں ہماری جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اگر کچھ اپنے دینی سوال، ادھر ادھر کے سوالات جوابات نہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں چل رہی یا کاروبار نہیں چل رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ عاملوں کے سوالات نہیں، عالموں کے سوالات، جن سوالات کے جوابات علماء اپنے علم کے روشنی میں دیتے ہیں، مفتیان کرام، وہ سوالات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گھر میں رہنے کے طریقے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ کچھ عموماً پوچھنے میں کتراتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی سوالات لکھ کر لائیں پرچی پر، یا اگر ابھی ذہن میں ہو تو یہاں پر لکھ کر دے دیں، اور انشاءاللہ سوالات جوابات حضرت مولانا مفتی عبدالماجد صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد عابدہ اور علم مدرسہ مظہر العلوم کے قابل استاد بھی ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے، انشاءاللہ سوالات جوابات ہوں گے۔ آپ کو موبائل نمبر بھی دیا جائے گا، لائیو سوال اگر کرنا ہو تو موبائل نمبر بھی دیا جائے گا، اس نمبر پہ کال کر کے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے انتظامات پیدا فرما، جن کی کہیں سے رقم آنی ہو اللہ پاک دینے والوں کے دلوں کو نرم فرما، ان کے دلوں کو ادائیگی کے لیے متوجہ فرما، سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، مغفرت کا اور بخشش کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ملنے کو، بیٹھنے کو، بیٹھنے بٹھانے کو اور سننے سنانے کو، انتظامات کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اللہ سب کو قبول فرما، سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما، ہم سب کے گھرانوں کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرما، ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی اور آخرت کی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ رزق حلال ہم سب کو نصیب فرما، برائیوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بھلائیوں کا اے اللہ ہم تمام کے دلوں کے اندر داعی اور شوق اور ذوق پیدا فرما، ہر نیک کام اور ہر کار خیر کرنے کے تمام کو توفیق عطا فرما، ہماری جائز تمناؤں کو اور مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہماری تمام تر ضروریات و حاجات کا تکفل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ